تو آج ہم عمران کامیانہ کی ایک اہم تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے جنوبی ایشیا میں جنگی جنون، کچھ بنیادی نکات۔ جی یہ تحریر جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہوئی تھی اس کے فوراً بعد لکھی گئی تھی۔ اچھا، اور مصنف کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقائی صورتحال کو ذرا بڑے یعنی عالمی تناظر میں رکھ کر دیکھیں۔ بالکل۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ جو اہم دلائل ہیں، جو تجزیہ ہے مصنف کا، اسے سمجھا جائے۔ وہ کئی چیزوں کو جوڑتے ہیں آپس میں۔ صحیح۔ تو شروع میں ہی وہ دونوں ملکوں میں پاکستان اور بھارت کچھ ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو بظاہر تو سوشلزم کا نام لیتے ہیں، جی لیکن مصنف کے مطابق وہ اصل میں قوم پرستی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہاں، خاص طور پہ جنگی حالات میں، مطلب اپنی ریاست جو کر رہی ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف والے جا رہے ہیں؟ بالکل۔ مصنف اس چیز کو سوشل شوونزم یا سوشل حب الوطنی کہتے ہیں۔ اچھا، اور ان کے خیال میں یہ لینن اور ٹروٹسکی کی جو تعلیمات ہیں ان سے بالکل الٹ بات ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مارکسی تجزیہ یہ نہیں دیکھتا کہ فوری وجہ کیا بنی جنگ کی، اچھا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جو قوتیں لڑ رہی ہیں ان کا تاریخی کردار کیا ہے، ان کے بڑے مقاصد کیا ہیں۔ صحیح۔ وہ یوکرین جنگ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی ان کے مطابق کچھ لوگ اسی طرح کی غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی ایک نظریاتی بحث، لیکن تحریر میں صرف یہ نہیں، وہ اس علاقائی کشیدگی کو ایک بڑے عالمی کھیل کا حصہ بھی بتاتے ہیں۔ جی بالکل، خاص طور پر وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا بنایا ہوا لبرل آرڈر تھا۔ ہاں، اس پر کیا کہتے ہیں مصنف؟ وہ تو اسے سرے سے ہی غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں پچھلے 70 سال اس نظام نے دنیا کی اکثریتی آبادی کو سوائے جبر اور استحصال کے کچھ دیے ہی نہیں۔ اچھا، اور اب ٹرمپ جیسے لیڈروں کے آنے سے وہ کہتے ہیں یہ نام نہاد آرڈر بھی ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ ان کے مطابق دائیں بازوں کی انتہا پسندی جو دنیا کو مزید افراتفری اور کھلی جارحیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ استحصالی آرڈر سے ایک استحصالی ڈس آرڈر کی طرف سفر، اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، وہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں امریکی کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ یا تو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کتنا سنگین معاملہ ہے، یا شاید خود اس کھیل میں شامل ہے۔ ایک اور بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ یہ کہ یوکرین اور غزہ جیسے واقعات کے بعد کیا دنیا جنگ اور خون ریزی کی عادی ہوتی جا رہی ہے؟ مصنف نے تھریش ہولڈ بڑھنے کی بات کی ہے۔ بالکل، ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ جب لوگ لگاتار اتنے بڑے پیمانے پر تباہی دیکھتے ہیں نا، تو شاید مزید جنگیں اتنی حیران کن نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں مودی حکومت کی پالیسیوں کو، جیسے سنتاس معاہدے پر ان کا رویہ، اسے بھی اسی عالمی ماحول میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح، جہاں شاید بڑی طاقتیں بھی علاقائی جھگڑوں کو ہوا دینے میں کوئی مسئلہ نہ سمجھیں۔ ممکن ہے مغربی ٹیکنالوجی سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ جی، یہ کافی اہم دعویٰ ہے ان کی تحریر میں۔ وہ اسے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور مغربی، خاص طور پر امریکی طاقت کے زوال کی؟ بالکل، اور وہ تاریخ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ جب ایک بڑی طاقت کمزور ہوتی ہے اور دوسری ابھرتی ہے تو یہ تبدیلی اکثر پرامن نہیں ہوتی۔ یعنی بڑے تصادم کا خطرہ؟ ہاں، ان کے مطابق یہ ایک بڑے ٹکراؤ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ تحریر میں بھارت کے بارے میں بھی کافی سخت رائے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہاں پاکستان سے بھی زیادہ پسماندگی اور بنیاد پرستی ہے۔ جی، ان کا موقف بھارت کے حوالے سے کافی تنقیدی ہے۔ وہ بھارتی ترقی کے دعووں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مودی سرکار کو بھارت کی ناکام، نامراد اور تاخیر زدہ سرمایہ داری کی ایک علامت قرار دیتے ہیں۔ اور وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تجزیہ وہ پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، جب ان کے مطابق پاکستان میں کچھ لوگ بھارتی ترقی سے بہت متاثر تھے اور وقت نے اب ان کی بات کو صحیح ثابت کیا ہے۔ اور وہ یہ پیشگوئی بھی کرتے ہیں کہ یہ جنگی جنون شاید مودی کے زوال کا باعث بنے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے زوال کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں، علاقائی کشیدگی، عالمی انتشار، ٹیکنالوجی کی دوڑ، سماجی مسائل، تو مصنف ان سب کی جڑ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ بالآخر وہ ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ موجودہ عالمی معاشی نظام، یعنی سرمایہ داری یا منڈی کی معیشت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق یہ نظام اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ماحولیاتی تباہی، جنگیں، معاشی بحران، یہ سب اسی کی پیداوار ہیں۔ اور انسانیت کو مکمل تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ میں بالکل یہی۔ تو پھر حل کیا ہے؟
مصنف کی نظر میں اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ؟ ان کے نزدیک واحد راستہ یہی ہے کہ اس نظام کو شعوری طور پر ختم کیا جائے اور ایک سوشلسٹ سماج کی بنیاد رکھی جائے، یعنی ایک مکمل تبدیل۔ جی، وہ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر انسانیت کا مقدر بربریت ہے، جس کے آثار وہ کہتے ہیں اب واضح نظر آ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عمران کامیانہ کی یہ تحریر جنوب ایشیا کی حالیہ کشیدگی کو صرف دو ملکوں کا مقامی جھگڑا نہیں سمجھتی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اسے عالمی سطح پر جو نظام کا بحران ہے